السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عائشہ اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. ناظرین، رول ماڈل کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بڑا ڈسکس کیا اس کو کہ جی بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ایک اچھی اگزامپل دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ایسے رکھیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہوں. لیکن میرے خیال سے اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے سیلیبریٹیز کو بڑا فالو کرتے ہیں. اگر کسی سیلیبریٹی نے کوئی سرٹین کلر کی جیکٹ پہنی ہے تو سب بچوں کو وہی جیکٹ چاہیے. اگر کسی سیلیبریٹی نے کوئی سرٹین ہیئر اسٹائل اپنایا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی وہی ہیئر اسٹائل چاہیے. اگر کوئی میک اپ ٹرینڈ چلتا ہے تو وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ سیلیبریٹیز کو دیکھ کے لیتے ہیں. وہ ایسے کھڑا ہوا، وہ ایسے بیٹھا، وہ ایسے اٹھا. بچے بہت لک فارورڈ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ جن رول ماڈلز کو ہمارے بچے فالو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح رول ماڈلز ہیں؟ رول ماڈل کی اہمیت کیا ہے زندگی میں، کیوں ضروری ہے؟ پیرنٹس کے علاوہ ہمیں بچوں کو کیا کوئی آئیڈیل دینا چاہیے ہے کہ وہ اس کو فالو کرے؟ اس تمام باتوں پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ. ڈاکٹر قبول کیسر اور افشا خالد صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر قبول، آپ کو کیا لگتا ہے رول ماڈل ہونا چاہیے، آئیڈیلز ہونے چاہیے پیرنٹس کے علاوہ بھی بچوں کے لیے؟ دیکھیں، ہونے چاہیے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں پورا سسٹم دیا ہے نا، اس کے لیے ہمارے اندر وہ نیڈ بھی رکھی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. سو ہمارے اندر یہ نیڈ ہے کہ ہم لوگوں سے یا کسی بھی اتھارٹی سے جو ہم سے بہتر اس سے امپریس ہوتے ہیں اور ہم اس کو کاپی کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین اگزامپل بھی دی ہے تاکہ یہ کہ ہم اس کی طرف اپنا جھکاؤ کریں. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتی ہے. تو رول ماڈلنگ کے لیے ہمیں ایک شخصیت بھی دی گئی، ایک پرسنالٹی بھی دی گئی. خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو. تو یہ کیونکہ نیڈ ہے ہمارے اندر، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ وہ نیڈ کیونکہ اس طرح سے پورٹرے نہیں کی جا رہی، یا یہ کہ وہ جو ایک ان کی ڈائنامک پرسنالٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دکھائی نہیں جا رہی بچوں کو. تو وہ پھر جب وہاں پہ وہ سامنے بچوں کو وہ ایک قسم کا وہ نظر نہیں آتا، وہ ڈائمنشن نہیں نظر آتی، تو پھر ان کا جھکاؤ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرف ہو جاتا ہے جو ان کو گلیمر ایلیمنٹ سے اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. یعنی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں شاید. جی. افشا، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ہاں، بالکل ایسی بات ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ رول ماڈل کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے نا، بالکل یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے. رول ماڈل کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے ہمیں کیونکہ ہم خود رول ماڈلز نہیں ہیں نا. اگر ہم خود وہ کیریکٹرسٹکس لیے ہوئے ہوتے جو سیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہیں تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے تھے. اکثریت آج پاپولیشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس خود رول ماڈلز کی کمی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا تھا، دین کو مکمل کر کے بھیجا تھا، اور اس کے اندر رول ماڈل کی جو احساس تھا اس کو پورا پریکٹیکل شکل میں دکھایا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، قرآن اگر ایک تھیوریٹیکل بات کرتا ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے نا جس کے اندر بہت سے پریکٹیکل چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، تو وہ پریکٹیکل چیزوں کو رول ماڈل کس نے بنا کے دکھایا؟ وہ نبی سے، کیونکہ سب سے پہلے مفسر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے قرآن کے. تو سب سے پہلا رول ماڈل کا جب ہمیں خیال آئے تو پھر کہاں جانا چاہیے؟ وہ ظاہر ہے کہ انسانوں سے پہلے اٹھ کر وہ انبیاء کی طرف جانا چاہیے نا، کیونکہ وہ ہماری سورس تھے کہ جس طرح کہ اللہ نے انسان کو دکھائی ہے دنیا کی حقیقت، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی کیا ہے، اور تم نے اس میں کیسے رہنا ہے، تمہاری چوائسیز کیا ہونی چاہیے، کانسیکوینسز کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو ہم تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اور کتابوں کے تھرو پہنچایا ہے. اب جب تک کہ صحابہ کا دور تھا تو صحابہ تو خود ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے. وہ رول ماڈل خود بحیثیت شخصیت ان کے اندر موجود تھے، اور صحابہ نے ان سے ڈائریکٹلی وہ رول ماڈل کی کوالٹیز لی تھیں. تو ان کے اندر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کوالٹیز ڈائریکٹلی نظر آتی ہیں جو انہوں نے لی. اس کے بعد صحابہ کے بعد کا جو دور تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے صحابہ سے اس کو کنٹینیو کیا. لیکن کیا ہوا کہ بعد کی جنریشنز میں کیونکہ وہ فزیکلی خود موجود نہ رہے تو وہ صرف پھر ٹرانسفر ہوئی انفارمیشن.
ٹھیک ہے. تو وہ کچھ جا کر کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو رول ماڈل کی ایک شخصیت کی شکل میں تھا وہ کم ہونے لگا. اب رہ گئی سورسز آف انفارمیشن. جب سورسز آف انفارمیشن جو اوتھینٹک تھیں ان کے اندر دنیا کی بھی اور چیزیں جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی وہ بھی شامل ہوتی گئیں. اب جس کا جیسا انٹرسٹ تھا اس نے ویسے اپنے رول ماڈل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جیسے آپ نے سیلیبریٹیز کی بات کی ہے تو سیلیبریٹیز کو وہی دیکھے گا جس کا انٹرسٹ ان میں ہوگا یا ان کی فیلڈ میں ہوگا. اگر کسی کو ایکٹنگ کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایکٹرز کو دیکھے گا, کسی کو اگر سپورٹس کا شوق ہے تو وہ سپورٹس کے رول ماڈلز کو دیکھے گا. اب دین کس کا رول ماڈل, دین میں کون انٹرسٹڈ ہے؟ جو دین میں انٹرسٹڈ جو دین میں انٹرسٹڈ ہوگا وہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے لیے چوائسز میں سے کون سی چیز کو چوز کیا ہے. اسی لیے اب ہم اگر آپ مثال کے طور پہ اگر میں ماں ہوں تو کیا میرے اندر جو صحابیات ہیں ان کی کوالٹیز پوری ہیں؟ اگر ظاہر ہے میرے میں تو وہ کوالٹیز نہیں ہیں تو مجھے ان کے اوپر ریفر کرنا پڑے گا اپنی بچیوں کے لیے کہ وہ صحابیات اپنی زندگی میں کیسے معاملات کو ہینڈل کرتی تھی. اور مرد حضرات ہیں وہ صحابہ کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں رول ماڈل کی ضرورت ہے بچوں کو دکھانے کے لیے. کنول, ہم اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ماں باپ رسول اکرم کا ذکر بہت ادب سے کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر, بتاتے ہیں کہ ہمارا ان پہ ایمان ہونا ضروری ہے, محبت کی جاتی ہے, محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں. یہ تو بات ماننے کی وہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو محبت نہ ہو ان سے. لیکن پھر کیوں یہ کمی نظر آتی ہے کہ ہم ان اویئر ہیں ان کی پرسنالٹی سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو جب ریچول کے طور پہ صرف لے لیا اپنی زندگی میں اور ہم نے عقیدت تک لے لیا لیکن ہم نے اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ نہیں کیا. پھر ہم جب بچوں پہ آ جاتے ہیں تو بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی کیٹیگرائزیشن ہے ہمارے بچوں کی کہ ان کے سورسز کیا ہیں جہاں سے یہ سارا نالج ان تک آتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جب وہ گھر میں دیکھتے ہیں تو ان کو صرف عقیدت اور احترام کی نظر آتی ہے تو وہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ تو انسٹل ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان کا نام جو ہے جب لینا ہے تو اس کے ساتھ درود پڑھنا ہے, ہم نے عقیدت کے ساتھ لینا ہے, اور یہ ایک ان کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے. اچھا, لیکن مسئلہ کیا ہے, جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, وہ اپنی پریکٹیکل فیلڈز میں جاتے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, جابز, لائف سٹائل, باقی چیزوں کی انٹریکشن, اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی تک جاتے ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مے بی وہ چیزیں اس سے الگ ہیں, اس سے ہٹ کے ہیں. اچھا, اب یہ کہ بہت سے مسائل جو ان کی زندگی میں ہیں سلوشن تو ان کو وہیں سے ملنا ہے. اچھا, اب وہ اسکول میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے کیونکہ پیرنٹس کو لگتا ہے اسکول میں جو اسلامک اسٹڈیز کا کریکولم ہے اس میں یہ سب کچھ پڑھا دیا جائے گا. اب وہ اسکول میں جب اسلامیات کی کتاب کھولتے ہیں تو چیزیں سب کور ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ کرٹیکلی کوئی بھی اسلامک اسٹڈیز کا کریکولم دیکھیں گے اس میں چیزیں سب کور ہیں, لیکن اس کو پڑھانے کا انداز کئی دفعہ وہ نہیں ہوتا, یا یہ کہ ہم ٹیکنیکل چیزیں ایسی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو کیا ہوا, بڑے تھے تو کیا ہوا, لیکن بچوں کی لائف سے ریلیٹ نہیں کرواتے اس کو. اچھا, اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ ایک تو یہ وہ سینیریو ہے جہاں پہ اسلامک اسٹڈیز پڑھایا جا رہا ہے, نہ ٹیچر اتنا ڈائنامک ہے بہت سی جگہوں پہ, نہ وہ پریزنٹ ایسے کر رہا ہے کہ بچے اس سے ریلیٹ کر پائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گروپ, کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے, چاہے وہ مسلمان ممالک میں ہیں یا وہ غیر مسلم ممالک میں ہیں, وہ ایسے اسکول میں ان کے بچے پڑھتے ہیں جہاں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی ہی نہیں جاتی. تو اب آپ سوچیں نا کہ اسپیشلی اگر وہ بچے ایسی جگہوں پہ ہیں کہ پیرنٹس بھی صرف عقیدت اور محبت تک سکھا رہے ہیں اور آگے ان کو کچھ بتایا نہیں جا رہا, تو یہ ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. اور گیپ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رول ہیں ایز اے ٹیچر, ایز اے بزنس مین, ایز مطلب آپ سوچیں گھر کے اندر فیملی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, کمپینینز کے ساتھ, کاؤنسلنگ, وہ اتنے سارے آپ کو رول مل جاتے ہیں. وہ کوئی بھی لیڈرشپ, وہ کوئی بھی جو ہے نا بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ میجورٹی اگر آج کل کے بچوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ وی کی ناٹ ریلیٹ ٹو ہم, وی ریسپیکٹ ہم, وی ایکسیپٹ ہم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے آخری نبی ہیں, ان کا معجزہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کا کلام ہم تک آیا, ہمیں کچھ غزوات یاد ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ یتیم کب ہوئے تھے, ان کے دادا کب فوت ہوئے تھے, ان کی والدہ کب فوت ہوئی تھی. ایسی ٹیکنیکل چیزیں وہ آپ کو بتا دیں گے, لیکن ان کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پاتے.
یعنی ناظرین سوال یہاں پہ دو طرح سے پیدا ہوتا ہے. ایک سوال تو یہ کہ جو بچے مسلم کنٹریز میں ہیں ان کے اسلامک اسٹڈیز کے کورس کو ان کے لیے افیکٹو کیسے بنایا جائے گا, اور دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچے نان مسلم کنٹری میں ہیں جن کے لیے سامنے وہ ایک کورس کی شکل میں بھی نہیں ہے, انہیں اویئرنیس کیسے دیں گے ماں باپ. اس سینیریو کو ہم مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کنول نے ایک انتہائی اہم سوال اٹھایا کہ جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں عزت تو کرتے ہیں لیکن ہم ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. کتنی حیرت کی بات ہے یہ. کس طریقے سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اپنے اس مسئلے کو کہ ہم بچوں کو سیرت سے ریلیٹ کرنا سکھائیں؟ کنول یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے تمام مسلمان گھرانوں میں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اپنی عقیدت محسوس کرتے ہیں, اور ہم سیرت کو ہمارے لیے یعنی بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے, چاہے وہ پیرنٹ ہے یا وہ ٹیچر ہے, ہم اپنے بچوں کو سیرت سے کنیکٹ کریں. اب سیرت سے کنیکٹ کرنے کے لیے پہلے سیرت کو خود آپ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو پڑھنا پڑے گا, اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو بینیفٹس کیا سیرت سے مل رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھیں کہ پہلے مکی دور ہے اور پھر مدنی دور ہے. یہ بچے پڑھتے ہیں ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے, لیکن مکی دور سے ہم کیا سیکھتے ہیں, مدنی دور سے کیا سیکھتے ہیں, مکی دور کے کیا اسباق ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, مدنی دور کے کیا اسباق ہیں جو ہم بچوں کو بتائیں. جیسے بچے جب ہمارے انٹریکٹ کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور وہ کوئی بھی دین کا کام سیکھ رہے ہیں, نئی نماز سیکھی, پڑھنی شروع کی, فرینڈس مذاق اڑا رہے ہیں, تو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مکی دور کا مطالعہ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی دین کی دعوت دینی, اس وقت اسی قسم کے مراحل تھے ان کے سامنے. اور جب یہ مراحل تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا سکھایا تھا کہ اس قسم کے مذاق سے, پریشر سے, لوگوں کی باتوں سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. جب آپ خود بھی بگنر ہیں اور آپ چیزوں کو سیکھ کے سوسائٹی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے جب ہمارے بچے ذرا میچور ہوتے جاتے ہیں اپنی عمر کے ساتھ ساتھ, اب ہم ان کو مدنی دور میں سے اگزامپل دے سکتے ہیں کہ سارا ہمارے پاس جو پورا ایک اسلامک سٹیٹ میں کرنے والے کام ہیں جو ہماری اپنی لائف سے ریلیٹڈ ہیں. نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے, روزہ آپ نے کیسے رکھنا ہے, جتنی لسٹ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, کوئی لین دین کے معاملات ہیں, ہر چیز ہم ان کو سیرت میں سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انصاف کرتے تھے, کیسے معاملات کرتے تھے, کیسے لوگوں سے ڈیل کرتے تھے. اب جب ان کو کسی کوئی بات بری لگتی تھی تو وہ لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے تھے. یعنی آپ جب ان کو ہسٹری بتاتے ہیں تو ان کو سیکوینس بھی سمجھ آتا ہے. ایون آپ دیکھیں کئی دفعہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو قرآن اور سنت کے قریب لاتے ہیں تو وہ دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص دین پہ عمل نہیں کر رہا, اس کو آپ کیسے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے دین کے قریب لائیں, کیسے آپ اس کے لیے دعا مانگیں. یعنی جو اس کو کہتے ہیں نفرتوں کو کم کرنا, فاصلوں کو کم کرنا, لیکن اپنی صحیح عقیدے کے مطابق آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے جہاں جہاں ہمیں لگے کہ اب یہ پوائنٹ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا, بچوں کو فہم دیں قرآن کی. جیسے رمضان کا مہینہ خاص طور پہ اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اس میں شیاطین بند ہوتے ہیں, جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, نیکیاں ہر طرف ہیں, سب لوگ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں, بچوں کو بھی کنیکٹ کریں. اس ٹائم پہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو جگہ جگہ ساتھ دیکھیں تفاسیر میں کہ اچھا یہ جب آیت نازل ہوئی تھی اس کا شان نزول کیا تھا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے سے ڈیل کر رہے تھے, کیا حالات تھے, کیا ان کی کیفیت تھی, کیا ان کے لیے اس وقت مشکل تھی, کس چیز کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا. تو جب ہم بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ان کے آگے ایک ورچوئل قسم کی وہ سارے سینز آنا شروع ہو جائیں کہ وہ کسی بھی سچویشن میں فوراً سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ایک مسئلہ پیش آیا تھا, انہوں نے اس طرح ڈیل کیا تھا, اسی طرح میں نے بھی ڈیل کرنا ہے. افشاں بچوں کے ذہن سے یہ بات کیسے نکالی جائے گی کہ 1400 سال پہلے کی جو بات تھی
اس کو ہم ابھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ باتیں بتاتے بھی ہیں کہ بیٹا انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، تو بچہ آگے سے کہتے ہیں انہوں نے تو اس زمانے میں ایسے کیا تھا نا، اب تو وقت بدل چکا، حالات بدل چکے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں پہلی چیز تو ہمیں 2 باتوں پہ کلیئر ہونا ہے. قرآن اللہ کی نازل ہوئی کتابوں کی آخری کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت یہی کتاب ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کتاب کو ہم تک پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آخرت تک، قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ول بی ٹیکن ایز دا لاسٹ پروفٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جتنے بھی جنریشنز نے آنا تھا سب کے لیے رہنمائی اسی کتاب اور اسی نبی سے ہوگی. صحیح. اس پہ ہم سب کا، اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں، اور سب اس بات کو مانتے بھی ہیں. بچوں کو بھی پتہ ہے یہ بات. اب صرف یہ ہے کہ اس کو ریلیٹ، آپ دیکھیں سائنس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. دیکھیں سائنس میں بہت، جیسے ایمبریولوجی ہے، یہ زیادہ تر انوینشنز جو لیٹسٹ ہوئی ہیں وہ 1920 اور یہ اب 21 سینچری میں ہو رہی ہیں نا. اس سے پہلے تو انوینشنز بہت کم تھیں، لیکن چائلڈ برتھ اور سیلز اور یہ ساری یہ سب چیزیں تو 1400 پہلے ہمیں قرآن نے بتا دیا بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. سملرلی چاند کی گردش ہو، سورج کی گردش ہو، جتنے بھی گیلیکسی سے ریلیٹڈ چیزیں ساری کی ساری 1400 سال پہلے کتاب میں مینشنڈ ہے. ایک ایک چیز کو جیسے جیسے اللہ نے حقائق لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان پر کھولے، ان کو وہ علم آتا گیا اور وہ انٹروڈیوس دنیا کے سامنے ہوتا گیا. فرق کیا ہوا کہ ہم نے جو سائنسی سبجیکٹس تھے ان سے، یا سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز یا جو پروفیشنل جو لوگ ہیں فیلڈ میں، ان کی بات کو لینا جب شروع کرا تو سمجھا کہ شاید اسی نے اس کو بنایا تھا. میں جنرل بات کر رہی ہوں، اس سے کوئی غلط معنی نہیں نکالے، لیکن سائنٹسٹ سے آپ سائنٹسٹ ایک چیز کو جو آلریڈی بنی ہوئی تھی اس کو ڈسکور کرتا ہے، اس کو وہ پیدا نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں اس چیز کو تھوڑا سا خلل ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ خالق ایک ہی ہے، اور جب بچوں نے اس کو ریلیٹ اگر نہیں کیا تو وہ ہمارا کام ہے کہ وہاں اس ریلیشن کو 1400 ایئرز اگو سے لے کے قیامت تک یہ ایک ہی رہے گا پرسپیکٹ. اور ہو سکتا ہے ابھی تو اور بہت سے انکشافات اور انوینشنز ابھی ہیں جو شاید ہماری جنریشن میں بھی نہ سامنے آئیں اور ہمارے مرنے کے بعد وہ سامنے آئیں. لوہے کے بارے میں آپ دیکھیں، لوہے کے بارے میں خود بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ یہ نازل، یہ اوپر سے نیچے آئی ہوئی چیز ہے، یہ زمین کے اندر سے نہیں نکلی ہے، اور سائنس اس کو پروف کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتا رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی انسان یہی تھا، 1400 سال بعد بھی انسان یہی ہے. جو سائیکالوجی انسان کی اس وقت تھی وہی سائیکالوجی انسان کی اس وقت ہے. جس طریقے سے معاملات انہوں نے نبھائے، اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ اس وقت، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھوڑا سا امیجن کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پروفٹ ہوڈ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، آپ 40 سال کے تھے نا جب آپ کو نبوت ملی تھی. 40 سال کے پہلے کا ذرا عرصہ تو دیکھیں مکہ کا کیا تھا. کیا کرپشن نہیں تھی؟ تھی. کیا پروسٹیٹیوشن نہیں تھی؟ تھی. کیا بچوں کو زندہ درگور نہیں کر دیا جاتا تھا؟ کیا جاتا تھا. کیا سلیوری نہیں تھی؟ تھی. ٹھیک ہے. کیا لڑائی جھگڑے اور جنگیں نہیں تھی؟ بالکل تھی. ٹھیک ہے. اوس اور خزرج کی جنگ تو بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، 120 سال پر مبنی وہ جنگ تھی. اسی طرح کیا آپس میں لوگوں کے فیملی اختلافات نہیں تھے؟ وہ بھی تھے. گھروں کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں. چوری نہیں تھی؟ بالکل تھی. آپ یو نیم دا ایول اینڈ دا ایول واز دیئر. اب اس دور کو ذرا آج پر لے آئیں. کیا یہی چیزیں آج نہیں نظر آتی؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا اس وقت لوگوں کے اندر جنروسٹی نہیں تھی؟ بالکل تھی. عربز ور نون فار دیئر جنروسٹی. ٹھیک ہے. کیا اس وقت لوگوں کے اندر حفظ نہیں تھا؟ وہاں لوگ، آپ کو پتہ ہے، کتابیں نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو کمزور ایجوکیشن ہے، وہ تو اپنے حافظے پر جاتے. ان کو تو اپنے گھوڑوں کی نسلوں کا بھی پتہ ہوتا تھا. وہ ہر چیز حافظے پہ جاتے تھے. وہ ان کی بڑی اسٹرانگ تھی. وہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے. جو وعدہ کرتے تھے اپنے وعدے پہ قائم رہتے تھے. وہ چیز آج تو کون سی چیز ہے جو اس وقت تھی اور آج نہیں ہے، اور آج ہے اور اس وقت نہیں تھی؟ تو حالات تو صرف بدلے ہیں. ٹائمز ہیو چینج. ٹھیک ہے، کچھ نئی انوینشنز ہو گئی ہیں، لیکن جو اوریجن تھا نا وہ وہیں سے، اس سے پہلے سے. اگر آپ پیچھے انبیاء، آپ حضرت سلیمان کا دور دیکھیں، حضرت یوسف کا، حضرت موسیٰ کا، آپ دیکھیں اس وقت کے دور میں جب پیلسٹین کی بات آتی ہے، ایجپٹ کی بات آتی ہے، روم کی بات آتی ہے قرآن میں، they were all the power. پرشیا کیا تھا؟ اپنے ٹائم کی پاور تھی. تو ہر چیز ہر دور میں اپنے طور پر رہی ہے. یہ صرف ہماری شاید ہو سکتا ہے ہسٹوریکل انفارمیشن کی کمی ہے، یا ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے اپنے بچوں تک.
بالکل. اور جیسے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں, ہم سب کو تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر ہم نے بچے کو قرآن پڑھا دیا اور ہم نے بچے کو سیرہ نہیں پڑھائی تو وہ اس کے لیے افیکٹو نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ایک رول کو تو پڑھ لیا مگر اس کو اس کی امپلیمنٹیشن ہرگز نہیں آئے گی. اسی تناظر میں ہم آگے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت سے موضوعات کو ٹچ کیا, لیکن سب سے اہم موضوع تو یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں. آپ بتائیے نبی اکرم سے محبت کے ادب کیا ہوں گے؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں خود فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل, آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ بات کہتے ہو, تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو. کس کی پیروی کرو؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور اس کے فوائد خود اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اب پہلی ذہن میں سوال آتا ہے کون ہم میں سے یہ کہے گا کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ ہم سب چاہیں گے اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ نے اس کا کرائٹیریا خود سیٹ کیا, اگر تم چاہتے ہو کہ میں خود تم سے محبت کرنے لگوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں خوشخبری دی ہے وہ یہ, اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے محبت کا معیار ہمیں تو خود قرآن دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ دیکھیں فاتبعونی, اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے صرف فالو کرنی ہے. فالو بھی کیا کرنی ہے؟ کاپی کرنی ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہم تک پہنچے ہم نے اس کو اس لیے لینا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دی گئی ہے, اور قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا, اتباع کا خود ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ اس کا مطلب دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی سوال ذہن میں اٹھتا نہیں ہے کہ میں کیوں کروں. ٹھیک ہے, جب اللہ نے ایک آپ کے لیے ایک رول سیٹ کر دیے تو سوال نہیں اٹھتا. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کبھی بھی کسی چیز کو کرنے کے لیے جب آپ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو عمل آسان ہو جاتا ہے. اس کا سب سے جو انسائیڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ جس چیز سے محبت رکھتے ہیں اس کی خاطر وہ کام آسان ہو جائے. آپ دیکھیں کیا لوگ ڈبل ڈگریز نہیں دنیا میں حاصل کرتے, وہ ڈبل ڈگری کے لیے جو محنت ہے کیا وہ معمولی ہے؟ ڈاکٹرز کی آپ دیکھیں زندگی, آئی ایم شور ڈاکٹر کنول آج تک پڑھ رہی ہوں گی, کیا کتابوں سے جان چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں, لیکن اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تو لوگ کرتے ہیں نا, بھوک پیاس سب کچھ, ٹریول سب کچھ خرچہ, تو اس لیے کہ وہ اس کی ایک دل میں چاہت رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہمارے لیے, اگر دلوں میں ہم خود کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ آج آپ خود سوچیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اندر فزیکلی موجود نہیں ہے لیکن اظہار کرنا ہے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کے مشن کو, آپ کی جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں, آپ کی سیرت میں جتنے بھی ہم اقوال اور آپ کے اعمال دیکھتے ہیں ان کو کرنا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی نا. تو ظاہر, اور اس سے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ خود آپ سے محبت کرنے لگے گا. تو محبت کا معیار تو بہت واضح ہے. کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس محبت کو یا اس اتباع کو بہت ایک پیغمبر کی حد تک محدود کر دیا. ہم نے ان کو ایک پیغمبر کے طور پہ دیکھا, ایک دائی کے طور پہ دیکھا, لیکن ایز اے فادر جو ان کا رول تھا ہم کہیں اس کو اوور لک تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم رولز تو سب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم مختلف جگہوں پہ جب بات بھی کرتے ہیں تو ہم ہر رول کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن ایز اے پیرنٹ جب ہم نے یہی کانسیپٹ بچوں کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ جیسے میں سب سے پہلے بات یہی کروں گی کہ اطاعت اور اتباع کی, کہ جب ہم نے بچوں کو بتانا ہے تو پھر ہم یہ کیسے کانسیپٹ بچوں تک پاس کریں گے. اطاعت کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور کس چیز سے کہا کہ یہ کرو, کس چیز سے روکا, یہ ایک اطاعت کا ایک پیمانہ ہو جاتا ہے. اور اتباع کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس سے آگے چلا جاتا ہے. اور وہ آگے جانے والا پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے امپریس ہو گئے ہیں
اتنے امپریس ہو گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بس میں نے تو ویسے ہی کرنا ہے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کوئی حدیث سنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ وہ اپنے قمیض کے بٹن کھول رہے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بٹن سے کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سناتے ہوئے ایسے ہی ایکشن کرتے دیکھا ہے. جیسے آپ شروع میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں جب ان کے کرشز ہوتے ہیں تو وہ ہیئر سٹائل بھی ویسا ہی رکھنا چاہتے ہیں جیسا جس پہ کرش ہوتا ہے, یا یہ کہ بات بھی ویسے ہی کرتے ہیں, لینگویج بھی ویسے ہی بولتے ہیں, کپڑے کلرز وہ بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ اپنے بچوں کو یہ دینا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یو واک ٹاک ایکٹ لائک ہم. اگر ہم ان کو ہر سچویشن میں لوگوں کے ڈر سے نکال کے بتائیں کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کیسے کرتے تھے, یعنی ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی لیکن ان کے منہ سے کبھی غلط لفظ نہیں نکلا, صبر کیسے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمازیں کیسے پڑھتے تھے. آپ دیکھیں اکثر گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے سنتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں فرض ہے نا, فرض کر لیں گے سنت نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ سنت پہ عمل کریں تو محبت ان کو ڈلوانی ہوگی. جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کے دل میں آتی جائے گی, آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے سنتوں پہ اس طرح جھپٹیں گے, اس طرح لالچ کریں گے سنتوں کا جس طرح کے صحابہ کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے دور میں اب لوگ کیا کہتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ فرض ہے کہ سنت وہ سمجھتے ہیں ایک آپشنل چیز ہے, لیکن صحابہ ایسے پوچھتے تھے کہ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ان کے لیے سنتیں جو تھی وہ ایک خزانہ تھی کہ وہ ایسے پوچھتے تھے یہ سنت ہے, اور اگر سنت ہے تو بس اس کو میں نے پکڑ لینا ہے. اپنے بچوں کے اندر اس محبت کو پیدا کرنا ہے, اور وہ کیسے پیدا ہوگا جو ابھی آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ ڈائنامک رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو ہمیں دکھانا ہوگا. بالکل. اچھا, اور یہ رول دکھانے کا فائدہ صرف یعنی کہ بچوں کو نہیں ہوگا, یہ فیوچر فادرز ہیں. آپ دیکھیں کہ اکثر سیٹ اپس میں ماؤں کو تو ہم بہت لیکچر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, لیکن جو چیز مس ہو جاتی ہے اس رول میں وہ یہ ہے کہ فادر کا کیا رول ہے, فادر نے کیا کام کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں وہ بہترین گائیڈ لائنز وہاں سے ملتی ہیں ساری. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیڈرشپ کوالٹی تھی, بالکل, کہ وہ صحابہ کو کیسے ساتھ لے کے چلتے تھے. تو کیا ہمارے مردوں میں یہ کوالٹی ہے کہ گھر کے باہر جب وہ اپنے آفیسز میں, اپنے کاروبار میں, اپنے کام میں ہیں تو وہ ساری ان کوالٹیز کو لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں اکثر آفیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. کیا ہمارے مردوں میں یہ کوالٹی موجود ہے فادر ہونے کے ناطے کہ وہ صادق اور امین ہوں, کہ ان کے بارے میں لوگ گارنٹی سے کہہ سکیں, اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی ساری بزنس ڈیلنگز کو یا کام کی ڈیلنگز کو صداقت کی بنیاد پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مکی دور پڑھ لیں, مدنی دور پڑھ لیں, ہر وقت مشکلات تھیں, ہر وقت لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی تھیں, لیکن اس کے باوجود ایک پرپس تھا, ایک مقصد تھا, اللہ کی رضا تھی, لوگوں کا دکھ درد تھا, راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے روتے تھے اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. کیا ہمارے بچوں کو ان کے والد یہ کام کرتے نظر آتے ہیں, یا صرف سپورٹس چینل دیکھتے نظر آتے ہیں اور بریکنگ نیوز وہ دیکھتے نظر آتے ہیں؟ یعنی یہ بہت سے سوالات ہیں. جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر سنت کی اور سیرت کی صحیح محبت پیدا ہو جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو رول ماڈل مرد ہے ہمارے گھر کا وہ کیا معاملات کو لے کے چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ وہ جب باہر کے معاملات سمیٹ کے گھر میں آتے تھے تو وہ گھر کے کاموں میں حصہ ڈالتے تھے, ہاتھ بٹاتے تھے وہاں پہ. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ کرنا. بیٹیوں کے ساتھ جو ان کا محبت کا رویہ تھا, یعنی وہ ایسا ایگزیمپلری رویہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے گھروں کے مرد بیٹی کے لیے اتنی ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تھیں آپ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے, ہے نا. تو اور ساتھ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا تھا تو آپ اس کو دروازے تک آپ ریسیو بھی کرتے تھے, آپ اس کو چھوڑ کے بھی آتے تھے, آپ اس کے انٹرسٹ کی باتیں کیا کرتے, آپ کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے جس سے آنے والا
embarrass ہو یا اس کو اس پہ یا اس کے انٹرسٹ کی بات نہ ہو. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں باہر تک چھوڑ کر آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں اگر دن کے پہلوحات کو دیکھا جائے تو آپ کے دن کے بڑے میجر 3 حصے ہوا کرتے تھے. ایک تو رات کا حصہ تھا, ایک دن کا, اور ایک اس کے بعد کا. تو رات تو آپ کی ہوتی تھی عبادت کے لیے, جس میں آپ دیکھیے کہ لیکن اگر آپ ٹائم لائن سے اس کو کمپیئر کریں تو وہ لیسر دین دا ڈے آورز ہوتے تھے, وہ لیسر دین دا ڈے آورز ہوتے تھے, لیکن وہ اتنے اسٹرانگ اور کوالٹی والے ہوا کرتے تھے کہ وہ پورے دن کے لیے کافی ہو جایا کرتے تھے, جس میں آپ کے پاس اتنی انرجی ہو کہ آپ لیڈرشپ کا بھی رول پلے کر رہے ہیں. آپ حضرت خدیجہ کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا کاروبار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا تھا. پھر یہ کہ صحابہ کی باقاعدہ ٹریننگ, ان کو باقاعدہ سکھانا, تربیت دینا. اصحاب صفحاء وہ بھی آپ کے زیر تربیت تھے, ہے نا. پھر جو لیڈرشپ کے اندر جو معاشرے کی جن چیزوں کو آپ نے دیکھے, سلیوری کا کیا رول رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کس طرح ابالش ہوئی ہے وہ, ہے نا. اسی طرح بیواؤں کا, اسی طرح یتیموں کا, اسی طرح سب جو اندر حفاظت کے جتنے, کیا آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو برین کے جو سیلز ہے یا جو اپنی برین کی جو کیپیسٹی ہے, ہی از دی اونلی ون ان ہسٹری جس نے سب سے زیادہ اپنے برین سیلز کو یوز کیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر کوئی اس بات کا, آپ بے شک سیرت سے اٹھا کے اس کو ویریفائی کر لیں کہ سب سے زیادہ مسکراتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے. صحیح, یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کہ جب ہم بات کرتے ہیں شفقت کی تو ہمارے ذہن میں صرف ماں کا چہرہ آتا ہے, لیکن جب ہم نبی اکرم کے رویہ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شفقت کا پیکر تھے وہ. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اٹھ کر مائنڈ کیا. جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے نواسے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو ایکنالج کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ جب ان کے پاس گئیں, انہوں نے کچھ کمپلین کیا کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے ہیں, میں گھر میں کام کر رہی ہوں. تو انہوں نے اس کو ایکنالج کیا, انہوں نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ تم یہ پڑھو گی تو تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. یہ نہیں کہا کہ تم میرے سامنے کمپلین کیوں لے کے آئی ہو, تم کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کیوں لے کے آئی ہو, یا تو تمہیں مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کی جو پرابلمز ہیں ان کو ایکنالج کرنا چھوڑ دیں, آپ ان کی بات سنیں اور ان کو ان کا سلوشن بتائیں. اسی طرح کی اور بہت سی دلچسپ باتیں آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور آپ کے لیے جس میں عمل کا پہلو ہوگا. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آج ہم باپ کے رول پہ بات کر رہے ہیں کہ دین ہمیں باپ کے رول پہ کیا رہنمائی دیتا ہے, تو کیا قرآن میں ہمیں ایسی کچھ ایگزامپلز ملتی ہیں جہاں پہ ہمیں اور وضاحت ملے اس پہ؟ دیکھیں ہمیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رہنمائی دی ہے, اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ والدہ کے رول پہ تو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ ماں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے بچے کے ساتھ, لیکن بہت سی ماؤں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ کمپلین بھی کرتی نظر آتی ہیں, وہ اس سلسلے میں پریشان بھی نظر آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں بہت سی چیزوں میں کام کر رہی ہوتی ہوں لیکن مجھے اپنے ہسبینڈ سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی, یا بچوں کو اسپیشلی جب بچے گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ لڑکے, ان کو وہ رول ماڈلنگ نہیں نظر آتی. کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی لیول پہ, یا اس سے ریپیل ہو کے اگلے تعلقات جو اپنے بنانے ہوتے ہیں اس میں ان کی خرابیاں بہت سی آتی ہیں. ایک لڑکا اگر دیکھتا ہے کہ والد جو ہیں وہ بہت ڈائنامک رول ماڈل ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اسی رول کو لے کے چلے گا اپنی زندگی میں آگے, اور اگر دیکھتا ہے کہ فادر انٹرسٹ ہی لیتے گھر میں تو وہ بھی ویسے ہی اپنے فیملی لائف میں کرتا ہے کام. تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کے بارے میں جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہمیں نظر آتا ہے, کوئی نہ کوئی خاص کوالٹی ہائی لائٹ کی جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں جب یعقوب علیہ السلام کی بات ہوتی ہے, اور بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا واقعہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کا, اس میں ان کا صبر بہت نظر آتا ہے. اور وہ چیز کہاں ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام یہ کہتے نظر آتے ہیں فصبر جمیل, کہ اچھا میں صبر کروں گا, اور صبر ہی نہیں کروں گا, جمیل خوبصورت صبر کروں گا. تو ایک والد جس کے اندر صبر ہوگا, تو اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو کہ ان سے حاسد تھے,
ان کو کنویں میں پھینک آئے, اس کے بعد وہ باہر گئے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو باقی معاملات ہوئے, پھر پورے واقعے کے اختتام پہ اپنے بھائیوں کو ملے. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبر کرتے نظر آتے ہیں اور جمیل. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ان کے والد کی تربیت تھی کہ جب انہوں نے خواب ان کو سنایا تو ان کو کہا کہ تم اپنے بھائیوں سے نہ یہ شیئر کرنا, کیوں تمہارے درمیان شیطان آ جائے گا. یعنی صحیح ایلیمنٹس کو صحیح جگہ پلیس کرنا باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. چاہے باپ کی انٹریکشن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, جیسے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کے باہر کی بہت سی سٹرگلز ہیں, لیکن وہ گھر میں آنے کے بعد یہ کام نہیں کرتا کہ جاؤ جاؤ چلو سب اپنے کمرے میں, مجھے ریسٹ کرنے دو, اب میں نے اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, یا یہ کہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد کلبز چلا جائے یا اپنی سوشل گیدرنگز میں چلا جائے, بلکہ وہ ان عوامل پہ سوچتا ہے. کیونکہ دیکھیں مرد قوام ہے گھر کا, اس کو لیڈرشپ رول دیا گیا ہے. اس لیڈرشپ رول کو آپ ڈائنامک بنائیں نا. آپ ان کے اندر, آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے سوچے کہ ہاں میرے بابا جب گاڑی چلاتے ہیں فصبر جمیل, وہ ہر ایک کو گالی نہیں دیتے, وہ ہر ایک پہ جھنجھلائے ہوئے نہیں ہوتے. میرے بابا جب اپنی کوئی بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ کیسے بات کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, ان کی گھر میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے, وہ میری ماما کی عزت کتنی کرتے ہیں, وہ جب بچے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, بچوں کے اندر وہ کیریکٹر آئے گا جو ہم یوسف علیہ السلام میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر کوئی کہتا تھا کہ ہمیں آپ محسن نظر آتے ہیں, ہمیں آپ محسن نظر آتے ہیں. اور محسن کیا ہوتا ہے, حسن سے ہے, یعنی یو لک لائک اے ویری بیوٹیفل پرسن. تو آپ کے بچے اگر ان میں کوئی کمی ہے تو صرف آپ ماں کو بلیم نہ کریں کہ پتہ نہیں ماں کیسی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ والد بھی اس میں کیا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور پھر اس میں اب آپ دیکھیں ایک اور جو سب سے خوبصورت مثال آتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے اولاد کتنی دیر کے بعد جا کے ملتی ہے, ٹھیک ہے, جب ملتی ہے تو پیارا جب بیٹا ملتا ہے تو کس طرح حضرت حاجرہ کے ساتھ ان کو مکہ میں کے باہر چھوڑ کر اور آپ چلے جاتے ہیں. پھر ماں کی تربیت اتنی, جب واپس آتے ہیں اور جب خانہ کعبہ کی, آپ مجھے وہاں سے مثالیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی تو کس کے ساتھ کی تھی, اپنے بیٹے کو ساتھ کا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, ہم اپنا یہ تو کہتے ہیں کہ جی لڑکا ہمارے گھر میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد گھر میں مرد ہونا چاہیے نا, اور ہمیں ہمیشہ اپنی وہ وراثت کی پڑ جاتی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں لڑکا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو دنیاوی کام, آپ دیکھیں نا, ایک تو اپنا ہے اور ایک دین کی خدمت ہے, اور اس کے اندر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. تو جو چیز ہماری پرائرٹی ہوگی بحیثیت جو والد ہیں وہ اپنی پرائرٹیز دیکھیں اور اس میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ شامل کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, پھر ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ ہم سے قبول بھی کر لے جو ہم یہ کام کریں. تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے باپ سے, ہے نا, خود بخود وہ ایک کمیونیکیشن بھی ساتھ اللہ کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے مدد بھی لے رہے ہیں ان سے. پھر وہ جب وہ وقت آیا, انہوں نے جب حضرت اسماعیل سے یہ پوچھا حضرت ابراہیم نے, کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اور آگے سے بیٹا کیا ان کو جواب دے رہا ہے کہ ابا جان آپ کر جائیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نا, آپ مجھے صابر پائیں گے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, آج ہم میں سے کوئی ایک سیکنڈ کے لیے سوچے کیا ہم ایسا کوئی جملہ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں, اتنی بڑی آزمائش جس کو خود اللہ نے بہت بڑا آزمائش کا نام دیا ہے نا, اور کہا کہ حضرت ابراہیم اس میں پورے اتر گئے. تو بچے کی تربیت آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے میں ہمیں صاف واضح نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو تربیت اپنے بیٹے کے ساتھ تھی, حضرت حاجرہ کے ساتھ ساتھ, وہ بہت نمایاں ہے کہ بچہ ایسے موقع پہ بھی اتنا سبمسو ہے. تو ایک یہ, اور پھر لقمان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں قرآن میں, لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک ون آف دا, ان کو اللہ نے بہت حکمت سے نوازا تھا, اور عربس کے ہاں ان کی بہت مثال دیکھیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں میگزینز میں اقوال زرعی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو ان کی باقاعدہ جو ہے, جو ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی گئی ہیں, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو تم اپنے کندھے جھکا کے بات کرنا, زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے, آرام سے چلنا, ہے نا, اور اپنی آواز کی ٹون تک کی اس میں انہوں نے ان سے بات کی ہوئی, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں کہ باپ اپنی ڈیوٹی, اپنا رول پلے کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اور صرف جہاں تک ہم سب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت کا گھر میں ضرور اس کا رول ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے تربیت میں, اور ڈیفینیٹلی قرآن سے ہمیں اس کی پوری رہنمائی ملتی ہے.
یعنی جہاں جہاں باپ کو ایک رول پلے کرنا ہے ہمیں ڈیفینیٹلی دین اس حوالے سے بھی ہمیں مکمل رہنمائی دے رہا ہے. کوئی پڑھے تو صحیح, کوئی جانے تو صحیح, کوئی سوچے تو صحیح. اور آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام, اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے وہ بہت مالدار تھے اور نبوت بھی ساتھ تھی ان کے پاس. پھر آگے سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام کی وہ جو اتنی خوبصورت دعا ہے نا, ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ, اور وہ اللہ کی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ان پر نوازی, اور ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جو ان کے والدین پر اتاری. ہم میں سے کتنے بچے ہیں جن کو پتہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یہ کہاں ہے یہ دعا لکھی ہوئی؟ یہ قرآن نے خود سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو, لیکن یہ ان ریٹرن کہاں سے آئے گا جب تک کہ ہم بچوں کو خود نہیں دیں گے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کس طرح ان کو اپنے نعمتوں میں یاد رکھیں. جی قبل. اور ہم اس طرح یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کہ یہ دو انبیاء جو تھے ان کے پاس بادشاہت تھی اور نبوت بھی تھی. تو آپ دیکھیں آج کل کے سینیریو میں اگر باپ بہت کھاتے پیتا ہے اور بہت پیسہ ہے, یا تو بچہ سپوائل ہو جاتا ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کروں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں تربیت کا پہلو اس میں بھی والد کی طرف سے آتا ہے کہ دیکھیں نا, بادشاہت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ہے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر بھی توجہ دی ہے, اور یہ کہ ان کی بھی گرومنگ کی, اور اس میں آپ دیکھیں شکر گزاری ڈالی گئی ہے. تو یعنی ہمارے مردوں کو بھی یہ چیز پڑھنے کی, جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا رول جو ہے اس کو ڈائنامک بنائیں. جیسے کئی دفعہ کہا جاتا ہے جب کہ خواتین کو کہ بھئی وہ یہ کام کریں اور یہ کام کریں, تو اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ آیت دیکھیں الرجال قوامون سے شروع ہوتی ہے کہ مرد جو ہے جب وہ قوام بنے گا اپنے لیڈرشپ رول میں آئے گا, اور لیڈرشپ رول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ شروع کر دے, ڈکٹیٹرشپ شروع کر دے, لیکن یہی جو ہم بہت سے ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی انبیاء جو, اور باقی جو اگزامپلس ہمیں قرآن میں ملتی ہیں, اس کے علاوہ صحابہ کی زندگیوں سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا رولز تھے, وہ اپنے پر پہلے لاگو کرے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی فیملی میں بچے جو ہیں وہ پھر عورت کا بھی مقام صحیح سمجھیں گے اور مرد کے مقام کو بھی صحیح سمجھیں گے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو پاورز اللہ نے دی ہوئی تھی, کہاں وہ جن ان کے کنٹرول میں تھے, کہاں چونٹیوں کی زبان ان کو سمجھ آ جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی آوازوں کو سمجھ جاتے تھے, ہے نا, اور پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. پھر وہ ہدہد کا واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان. اب آپ دیکھیں کہ یہ پاورز جو ان کے پاس تھیں, اگر وہ چاہتے تو ان سے بڑا, وہ چاہتے تو ایروگنس کی طرف نکل جاتے. اچھا, آپ ایک کیا آخری ایڈوائس دینا چاہیں گی باپ کو؟ اب یہاں ہم باپ سے مخاطب ہیں ناظرین آج, کہ باپ کے لیے کیا ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کس انداز میں کرے, کس خطوط میں کرے؟ دیکھیں والدین میں سے والد کا ڈیفینیٹلی رول ہے, اور آپ دیکھیں قرآن میں جو یہ بات ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کیونکہ گھر سب کا سربراہ مرد ہے, تو دونوں چیزیں آنی چاہیے. دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. یہ نہیں مراد کہ ان کو صرف ہم نے کہیں آئسولیٹ کرنا ہے. دے شوڈ نو بینگ اے مسلم, دے شوڈ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم سیلف ایز اے مسلم اینڈ ایز اے بیسٹ سروس ٹو ہیومینٹی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سے جوڑنے کا کام بھی یہ بھی مردوں کے ذمے ہے, تو اس کا رول ادا کرنا چاہیے ان کو. آپ آج باپوں سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, اور کئی دفعہ وہ اسلامک گراؤنڈنگ اسٹیبلش نہیں کر پاتی, وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو اگر جو والد ہیں وہ یہ کریں کہ اپنی بیویوں کو یہ سپورٹ دیں, یعنی کہ ہر جگہ ان کو بتائیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اچھے طریقے سے جو اسلامی قوانین ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے, اور اگر یہ اسٹیبلش ہوگا تو کیا کہ اگلی نسلیں جو ہیں وہ بہت اچھی نکلیں گی انشاءاللہ. جی تو ناظرین, آج یہ اندازہ ہوا کہ ابا روب دینے کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ان کے بہت سارے رولز ہیں, اور ہمیں اس کے اندر بہترین رہنمائی اپنے دین سے ملتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت لے گی. اللہ حافظ.